أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. ابھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کی تلاوت کی گئی ہے. پارے 2 جہاں پر شروع ہو رہا ہے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا مضمون بیان فرمایا ہے، اور اس مضمون کی جو اہمیت ہے وہ گزشتہ تفسیر کے موقع پر گزشتہ اتوار کو بہت تفصیل کے ساتھ سامنے رکھی گئی ہے. اسی میں ایک اور بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے تک سارے عالم کو لیڈ کرنے کے لیے اللہ نے جس قوم کا انتخاب کیا ہوا تھا وہ قوم بنی اسرائیل تھی. تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت انہی میں ہوا کرتی تھی. لیکن پہلے پارے میں بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان کرتوتوں کو بیان فرمایا ہے جس کے نتیجے میں اللہ نے یہ قیادت و سیادت اور یہ لیڈرشپ کی جو نعمت انہیں دے رکھی تھی اللہ نے ان سے اس نعمت کو شفٹ کر دیا بنی اسماعیل میں. اور یہ بنی اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کہلاتی ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بنی اسماعیل میں ہوئی ہے. چونکہ لیڈرشپ ان کے پاس تھی اور بنی اسرائیل کے لیے سب سے زیادہ مقدس ترین جگہ بیت المقدس تھا، اس وجہ سے قبلہ ان کے لیے بیت المقدس ہی تھا. اللہ نے اس لیڈرشپ کو ادھر سے ادھر شفٹ کر دیا تو ظاہر ہے کہ بنی اسماعیل کے لیے سب سے زیادہ مقدس ترین مقام یہ کعبۃ اللہ تھا، کیونکہ کعبۃ اللہ وہ مقام تھا جو اس سرزمین کے اوپر سب سے پہلے اللہ کا تعمیر ہونے والا گھر تھا. اور یہ وہ گھر تھا جو پہلے فرشتوں نے اس کو بنایا، اس کے بعد اس کی تعمیر و توسیع چلتی رہی. طوفان نوح کے وقت میں اس کی دیواریں گر گئی تھی اور یہ زمین دوز ہو گیا. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کے ذریعے اس کو دوبارہ تعمیر کروایا. تو کعبۃ اللہ یہ سب سے مقدس ترین مقام تھا.
تو بنی اسماعیل کو اللہ نے حکم دیا کہ قبلہ کعبہ کو بنائیں، تو کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانا اور قبلے کو ادھر سے ادھر شفٹ کرنا یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑے عالمی انقلاب اور ایک بہت بڑے ریولیوشن کی طرف اللہ کی جانب سے ایک اشارہ تھا، بلکہ ایک وضاحت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کے لیے یہ قبلے کا منتقل ہو جانا، یہ جو ان کے عقل مند لوگ تھے، ان کے جو علماء تھے، وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا نقصان گویا کہ ہمارا اس کی وجہ سے ہونے والا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اندازہ تھا کہ اس کے نتیجے میں کتنی بڑی ذمہ داری ہم پر آنے والی ہے، یہ اندازہ تھا۔ اور اسی وجہ سے چونکہ بنی اسماعیل کو ایک بڑی ذمہ داری دی جا رہی تھی، اس لیے ان کے پاس لیڈرشپ کوالٹی کا ہونا اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کوالٹی کا ایک بہت ہی اہم عنصر اور بہت اہم ترین ایک جز اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو کوئی ایسا ہو جس کے پاس کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی لیڈرشپ ہوتی ہے، اس کے پاس سب سے اہمیت کا مادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے مزاج میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس کے مزاج میں بے چینی اور بے قراری نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ کسی بھی رنگ رلیوں کو دیکھ کر کے کسی طرف مائل ہو جانا اور کسی کی باتوں میں آ کر کے دھوکہ کھا جانا، یہ ایک صحیح لیڈر کوالٹی رکھنے والے شخص یا اس قوم کا خاصہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر معاملے میں درمیانی راہ کو اختیار کرنا، اس کو کہتے ہیں افراط و تفریط سے بچنا۔ کسی سے محبت کرنے لگے تو ایسے محبت کرنے لگے کہ اس کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، اور کسی سے دشمنی پکڑ لی تو ایسی دشمنی پکڑ لی کہ اس کے علاوہ شیطان بھی دوست بن گیا۔ یہ درمیانی راستہ نہیں ہے۔ درمیانی راستہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں آدمی میانہ روی کے ساتھ چلے، ہر معاملے میں اعتدال کے ساتھ وہ چلے، سوچ سمجھ کر کے قدم رکھے، پھونک پھونک کر کے قدم رکھے، فیصلہ لینے میں وہ کافی غور و خوض کرے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ان تمام کوالٹیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک لفظ استعمال فرمایا ہے، اور وہ ایسا لفظ اور ایسا جامع ہے جو پورے سمندر کو ایک کوزے میں بھر لیا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو خطاب کرتے ہوئے، یعنی امت محمدیہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنایا جو درمیانی راہ اختیار کی ہوئی رہتی ہے۔ یہ امت وسط، یہ اتنا ڈیپتھ اپنے اندر لیا ہوا لفظ ہے یہ، جس سے یہ بات کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ ہر کسی خاص و عام شخص کی صفت نہیں ہو سکتی، یہ اتنی اونچی اور اتنی بڑی صفت ہے کہ جو بہت زیادہ تربیت یافتہ ہونے کے نتیجے میں ہی آتی ہے، اور جس کے اندر یہ صفت ہے وہ قیادت کر سکتا ہے، امامت کر سکتا ہے، لیڈر بن سکتا ہے، اور پورے قوم کو اور پوری امت کو لے کر کے وہ کسی رخ پر جا سکتا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ آگے اللہ نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ
تم عام جتنے لوگ ہیں، یعنی جتنی دوسری امتیں ہیں، دوسری قومیں ہیں، دوسرے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے قومیں ہیں، ان تمام کی تمام قوموں پر تم گواہ بن جاؤ، لتکونوا شہداء علی، اور رسول تم پر گواہ بنیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام قوموں کو بلائیں گے، اور ان سے جب حساب و کتاب لیا جائے گا تو وہ قومیں گمراہ ہوئی ہیں اس بات پر گواہی کے لیے امت محمدیہ کو بلائیں گے۔ وہ قوم کے لوگ کہیں گے یہ تو ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں، یہ تو بعد میں آئے، ہم تو پہلے ہی گزر گئے تھے۔ تو امت محمدیہ کے لوگ کہیں گے کہ ہاں ہم ان کے زمانے میں تھے تو نہیں، لیکن ہمارے پاس جو کتاب نازل ہوئی قرآن پاک، ہمیں اس کی خبر دی گئی ہے، اور ہم قرآن پاک کی بات کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے کسی چیز کا ہم نے مشاہدہ کیا اور دیکھا ہے۔ جو مقام و مرتبہ ہمارے پاس آبزرویشن کا ہے، دیکھ کر کے کسی چیز کے اوپر یقین کرنے کا ہے، وہی مقام و مرتبہ ہمارے پاس قرآن پاک کی کسی خبر پر یقین کرنے کا ہے۔ اس لیے ہم گواہی دے سکتے ہیں اس بات کی کہ یہ قومیں یہ جو ہے اللہ کی نافرمانی کیے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں، تو امت محمدیہ کو گواہ بنا کر کے پیش کیا جائے گا، اور خود امت محمدیہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دراصل یہ لیڈرشپ کو یہاں پر شفٹ کرنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر ایسی صفت رکھی ہے جس کے ذریعے سے ان کے اندر پوری دنیا کی قیادت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ نے رکھا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ کو اس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا، اپنے وہ اسکلز کو ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ جب آپ اپنے ان اسکلز کو ڈیولپ کریں گے تو اس کے نتیجے میں امپروو کریں گے، تو اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ آپ قائد بنیں گے، اور اگر امپروو نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے آپ اپنے آپ پر محنت نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں، اور دوسری قومیں ہمیں غلام بنا کر کے رکھیں گی۔ چنانچہ اس کے لیے جو سب سے بڑا سائن تھا وہ سائن قبلے کا منتقل ہو جانا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جس قبلے پر تم تھے ہم نے اس کو صرف اس لیے متعین کیا تھا تاکہ جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اس سے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ بات بھاری ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بات بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، کہ بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ جب کوئی عمل انجام دیتے 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 لوگوں کی عادت بن جاتا ہے تو وہ عمل رواج کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب وہ عمل کو لوگ انجام دے رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ رواج ہے، سب کر رہے ہیں اس لیے مجھے بھی کرنا ہے، سب کر رہے ہیں اس لیے مجھے بھی کرنا ہے۔ تو جب کوئی عمل رواج کی حیثیت اختیار کر جاتا تو اس کے نتیجے میں اس میں جو اللہ کا حکم ہونے کی عظمت تھی وہ ختم ہو جاتی۔ اللہ نے یہاں پر یہ توجہ دلائی ہے کہ عمل کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے ساتھ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ جڑا ہوا ہے تبھی وہ عبادت ہے، اور اگر یہ جڑا ہوا نہیں ہے تو پھر وہ عبادت نہیں ہے، اور اگر اس کے اوپر لوگ تانے دے رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ رواج تھا۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اگرچہ کہ عبادت تھا، لیکن لوگ اس عبادت کے اندر لگے ہوئے اس قدر منہمک ہوئے کہ اس کو رواج کی حیثیت دے چکے۔ اب جیسے ہی قبلے کا حکم ادھر سے ادھر ہوا، کعبۃ اللہ کی طرف ہوا، تو اب پتہ چل گیا کہ کتنے لوگ اللہ کے حکم کی وجہ سے قبلے کو اختیار کر رہے تھے اور کتنے لوگ رواج کی وجہ سے قبلے کو اختیار کر رہے تھے۔ جتنے لوگ اعتراض پر اتر آئے اور جتنے لوگ حق سے پھر گئے
تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ سب رواج پر عمل کر رہے تھے، کیونکہ حکم پر عمل کرنا ہوتا تو جب حکم وہاں تھا تو وہاں منہ کر رہے تھے، یہاں تھا تو یہاں منہ کر رہے تھے۔ اس سے اللہ نے بتایا کہ ہر وقت ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے کہ حکم پر عمل ہو، حکم ہمارے سامنے ہو، رواج کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں کوئی حکم اپنی جگہ رواج بن جاتا ہے، لیکن وہ رواج بننے کی وجہ سے اس کے اندر سے حکم کی اہمیت ختم نہیں ہوتی، بلکہ حکم زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا، یہ قبلے کا ہم نے جو معاملہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اس حکم سے پیٹ پھیر کر کے گزر جاتا ہے، اور اس پر عمل کرنا ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہے، بس جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے انہی کے لیے آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، تو آپ عام طور پر عبادت کے دوران اکثر آسمان کی طرف سر اٹھا اٹھا کر کے آپ دیکھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، بس ہم تم کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ کو اسی طرف رکھو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اور ان کے رب کی جانب سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بے خبر نہیں ہیں اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تم ان اہل کتاب کے سامنے تمام دلیلیں پیش کر دو تب بھی وہ تمہارے قبلے کو نہ مانیں گے، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہو، اور نہ وہ خود ایک دوسرے کے قبلے کو مانتے ہیں، اور اس کے علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ کیونکہ ان کو تو بہت دشمنی ہو گئی تھی اس بات سے کہ یہ لیڈرشپ شفٹ کیوں ہوئی۔ ظاہر بات ہے یہ تو تکلیف کی بات ہے ہی ہے، کسی سے اس کی لیڈرشپ شفٹ کر دی جائے دوسری طرف تو بہت ان کو تکلیف تھی اس کی۔ اور لیڈرشپ کیوں شفٹ نہ ہو جبکہ ان کے کرتوت ہی ایسے تھے کہ انہوں نے بے شمار گناہ اور نافرمانیاں کر رکھی تھی۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپا رہا ہے حالانکہ وہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، کیونکہ تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ساری علامتیں کھول کھول کر کے اللہ نے بیان کر دی۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق وہ ہے جو آپ کا رب کہے بس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جدھر وہ منہ کرتا ہے، بس تم بھلائی کے کاموں کی طرف دوڑو، تم جہاں کہیں ہوں گے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ باتوں کے اندر پڑھ کر کے تم حق کی بات کو چھوڑ دو، ایسا نہ کرو،
بلکہ تم جہاں کہیں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن جمع کر لے گا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں بھی رہو اپنے رخ اسی کی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تمہارے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں بے انصاف ہیں، پس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کروں اور تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ جس طرح ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تم کو پاک کرتا ہے اور تم کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تم کو وہ چیزیں سکھا رہا ہے جن کو تم نہیں جانتے تھے، بس تم مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد رکھوں گا، اور میرا احسان مانو، میری ناشکری مت کرو۔ چنانچہ انہی احکام کے نتیجے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ دنیا کے کسی کونے اور چپے میں چلے جائیں ایک ہی رخ اور ایک ہی رنگ اسلام کا ملتا ہے۔ جو تھوڑے بہت فروعی مسائل کا اختلاف ہے وہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے تو معلوم ہونا چاہیے کہ عیسائیوں کے اندر آپسی فروعی اختلافات میں جو آپس میں قتل و غارت گری ہوئی ہے وہ ایک موقع پر صرف اسپین میں 3 لاکھ عیسائیوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا ہے۔ کون سے اختلافات میں؟ چھوٹے موٹے آپسی فروعی اختلافات۔ اللہ کا فضل و کرم ہے مسلمانوں میں یہ آپسی قتل و غارت گری اور خون خرابے تک یہ فروعی اختلاف پہنچے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ جو چھوٹے موٹے رفع دین کرنا نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ یہ جو کچھ ہے، لیکن آپ مجموعی اعتبار سے دیکھیں پوری دنیا کے اندر چلے جائیں ان فروعی اختلافات کا تو تھوڑا بہت مسئلہ کہیں بھی رہے گا، لیکن اسلام کا ایک ہی رنگ نظر آئے گا اور سب کا قبلہ ایک ہی، سب کا طریقہ ایک ہی، سب کی نماز ایک ہی، سب کی تلاوت ایک ہی، سب کا حج ایک، سب کا روزہ ایک، سب کی زکوٰۃ ایک، سب ایک۔ یہ جو اللہ نے اسلام کو یہ جو رنگ دیا ہے یہ کسی اور مذہب میں آپ کو نظر نہیں آ سکتا ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب کے اندر یہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور اسلام کی ان حقانیت کو سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرتے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان